بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد عقیدگی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے۔ عبداللہ بن مبارک نے بالکل صحیح کہا تھا کہ دین کو کیا علماء اور مشائخ اور بادشاہوں کے علاوہ کسی اور نے بدلا ہے، یعنی انہوں نے بدلی کر دیا۔ یہ دیکھیے کوئی مولوی صاحب ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے انڈیا میں ہیں یا بنگلہ دیش کے ہیں، پاکستانی سٹائل بہرحال نہیں ہے، اور عام طور پر اس طرح کا چوگا جو پہنتے ہیں یہاں گلف کے کنٹریز کے اندر، ان کو کہیں نہ کہیں جب ملازمت ملتی ہے، دین کے اوپر جب اجرت لیتے ہیں تو اس طرح کے چوگے پہنتے ہیں۔ تو پہلے ان کی بد عقیدگی سنیے اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا، کیونکہ آج امت مسلموں کو جو پوری دنیا میں ذلت اور خواری دیکھنی پڑ رہی ہے وہ انہی مولویوں کی وجہ سے ہے، انہی پیروں اور مشائخ کی وجہ سے، جنہوں نے دین کو بدلی کر دیا، ایمان کے اندر شرک داخل کیا، توحید کا مذاق اڑایا۔ تو یہ پہلے ان کے سنیے۔ جو تم درود پڑھتے ہو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعہ کے دن جو تم درود پڑھتے ہو وہ میں بنفس نفید خود سنتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی تو آپ حیات ہیں، سنتے ہیں، کیا پردہ فرمانے کے بعد بھی سنیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب تو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، وہ تو حیات ہیں ہی ہیں۔ ان کے نام پر کوئی مر جائے، ان کے نام پر کوئی کٹ جائے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی محبت میں اگر کوئی مارا جائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی حیات جاویدہ عطا کر دیتا ہے، وہ بھی مر کر پھر زندہ ہی رہتا ہے، شہید کہلاتا ہے۔ اور شہید کے بارے میں ہے قرآن میں کہ شہید کو تم مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں قبروں میں رزق دیا جاتا ہے۔ بہت بڑی علمی خیانت اور جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں مولوی صاحب، ایک منکر روایت کو بنیاد بنا کے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جو قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں اور ان کو قبروں میں اندازہ لگائیے، حالانکہ جو آیت ہے قرآن کی وہ اس لیے نہیں آئی ہے کہ ان قبروں کی پوجا کرو، ان کے اوپر گنبد بناؤ اور ان کے سامنے رکوع اور سجدے کرو۔ وہ جو آیت آئی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ سمجھو، مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلی آیت آئی بعد میں سورہ آل عمران کی، وہاں بتایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ حضرت صاحب، ان قبروں میں نہیں، ان قبروں کے اندر جب تم زندگی ثابت کرتے ہو تو یہ قرآن کا انکار ہے، اور روح قیامت سے پہلے اس جسم کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ جنت کے اندر شہداء جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا، جنت کے محلات کے اندر رہتے ہیں، عرش الہی کے نیچے ان کے محلات ہیں، تو بتاؤ عرش الہی یہاں قبروں کے اندر ہے؟ تو اس طرح اس نے علمی خیانت کی ہے۔ اور وہ جو پہلی روایت اس نے بیان کی ہے کہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور امام بخاری نے اور امام ذہبی نے اس کو نام لے کے اس روایت کو منکر روایت کہا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو راوی ہیں اس میں جو ہے نا ایک علمی خیانت کی ہے بیان کرنے والے نے، حسین بن علی الجوفی نے، اور عبد الرحمن بن یزید بن تمیم راوی تھا، اس کو بدلی کر کے عبد الرحمن بن یزید بن جابر کہہ دیا، اور جابر والے جو عبد الرحمن ہیں یہ ثقہ ہیں، اور تمیم والے جو عبد الرحمن ہیں یہ منکر الحدیث ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے راوی کا نام بدلی کر کے جو ہے ایک منکر روایت کو صحیح ثابت کر کے انبیاء کو قبروں کے اندر زندہ ثابت کرنا، اور ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، اور یہ وہ ساری باتیں یہ انہوں نے کھیل کھیلا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کیا نام ہے، قبر کے اوپر جو پڑھتا ہے درود و سلام اس کو خود سنتے ہیں، بنفس نفیس سنتے ہیں۔ اللہ فرمائے یہ سب جنتوں کا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام خود بتا کے گئے کہ مرنے کے بعد میں جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام ہے وہاں چاہوں گا،
اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آپ کا مقام دکھایا، اور جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس میں داخل ہونے دو، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس میں داخل ہونے دو، تو دونوں نے، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابھی آپ کی زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ جیسا ہی آپ دنیا میں پورا کریں گے آپ یہاں آ جائیں گے۔ یہ بخاری کی روایت، اندازہ لگائیے کس طرح صاف اور واضح باتیں ہیں، لیکن انہوں نے قبر پرستی کے لیے مواد فراہم کیا۔ ان مولویوں نے پگڑی باندھ کے آئے ہیں، چوغا پہن کے آئے ہیں، داڑھی رکھ کے آئے ہیں، اور اس طرح عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور اسی گمراہی کی وجہ سے، اسی شرک کی وجہ سے، چونکہ حیات النبی فی القبر کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے، اور مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔ اللہ کے بندو، اسی بنیاد کے اوپر آپ یہ پکاریں لگائی جا رہی ہیں، کوئی یا علی مدد پکار رہا ہے، کوئی یا رسول مدد پکار رہا ہے، اور کوئی یا عبد القادر جیلانی مدد کے لیے، اور پھر ان کی 11ویں پھر 12ویں کے کیک ابھی اگلے مہینے کاٹے جائیں گے، محرم کی سبیلیں لگی، اور سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سنتے ہیں، اثر ناظر ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کو دماغ کو استعمال کرو، قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے ہو، کم از کم اپنے دماغ کو استعمال کر لو۔ کوئی جتنا مرضی نیک آدمی ہو، اس کو زندہ بھی ہے اس کو دفن کرو وہ مر جائے گا، اور ان کا الٹا عقیدہ کہتے ہیں مرے ہوئے کو دفن کرو قبر کے اندر زندہ ہو جاتا ہے۔ اور شہداء جو ہیں وہ قبروں کے اندر زندہ ہیں، انبیاء قبروں کے اندر زندہ ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ حالانکہ شہداء جو ہیں وہ جنتوں میں زندہ ہیں، جو اس دعوت کی وجہ سے کٹ مرے وہ جنتوں میں، اور نبی علیہ السلام کا درجہ تو شہداء سے بھی زیادہ ہے، وہ قبر میں زندہ کیسے ہو گئے؟ تو وہ بھی جنتوں میں زندہ ہیں اعلیٰ مقام پر۔ باقی آج سب کا یہی مشرکانہ عقیدہ ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے عبداللہ بن باز کا یہی فتویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے کہ صلاۃ والسلام پڑھے، اور خود جواب دیتے ہیں یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ تو وصیف الرحمان بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہاں ہیں، اور علی انجینئر بھی، تقی عثمانی بھی، طارق جمیل بھی، فضل الرحمان بھی، سب کا یہی عقیدہ ہے مشرکانہ۔ یقین کیجئے اس اندھیرے کے اندر اگر کوئی شمع روشن ہے تو اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت ہی شدت کے ساتھ بیان کیا، اور اس کے اوپر کتاب لکھی ہے وفات ختم الرسل، ایک یہ کتاب لکھی، اس میں پوری طرح ثابت کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ بخاری کے اندر یہ موجود ہے، امام بخاری اس کو لائے ہیں، اور خطبہ صدیق اکبر کے نام سے یہ مشہور ہو گیا واقعہ۔ اور اس کے بعد دوسرا کتابچہ کہ انبیاء اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں۔ یہ قبر پرستی کی بنیاد فراہم کی ان مولویوں نے، ان پیروں نے، اور سیاسی لوگوں نے پھر وہاں جا کے چادریں چڑھائی ہیں، عرس اور میلے کیے ہیں، پھر وہاں سجدے ہوتے ہیں، دمالیں ہوتی ہیں۔ کون سی بدکاری ہے، کون سے گناہ ہیں اور جرائم ہیں جو ان مزاروں کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آج امت مسلمہ کی ذلت اور خواری کی یہ وجہ ہے۔ اللہ کے بندو، ایمان خالص کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، شرک کا رد کرو، ان مولویوں اور پیروں کو چھوڑو، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیث یہ مسلک پرستوں سے نکلو، اور اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مشکلات حل کر دے گا، تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ یقین کیے تمہارا رعب اور دبدبہ ہوگا دنیا میں بھی، جب تک جیو گے عزت کے ساتھ زندگی بسر کرو گے، اور مرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت بڑی جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ اور اگر بات نہ مانی تو دنیا کی ذلت اور خواری تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔